بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 13 اس بارے میں ہے کہ آیا معاطات کافی ہے یا نہیں ہے۔ معاطات کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز جو آپ عوض میں دینا چاہتے ہیں اس دوسری چیز کے بدلے میں، اور وہ شخص جو آپ کو دینا چاہتا ہے اس چیز کے بدلے میں جو آپ سے اس نے لینی ہے، ان میں سے یعنی جانبین طرفین کا ایک دوسرے کو وہ چیز دینا جس کے اوپر آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور رضایت حاصل ہو چکی ہے جانبین سے، یہ چیز عطا کرنا بغیر صیغہ مخصوص کے، یعنی صیغہ عقد کے بغیر، یہ معاطات ہے۔ یعنی صیغہ عقد جاری نہیں کیا گیا ہے، صرف اعطاء ہے، آپ نے ایک چیز اس کو دی ہے اور اس نے اس کے بدلے میں آپ کو دی ہے، تو یہ معاطات آیا عقد بیع کے بدلے میں مقابلے میں کافی ہے یا نہیں ہے، اس درس میں یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد کہ اس معاطات کا پھر فائدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ آیا یہ معاطات اباحہ محض ہے یا عقد متزلزل ہے، یہ بات اس درس میں ہوگی۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں فلا یکفی المعاطات، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاطات یعنی طرفین کا ایک دوسرے کو، یعنی بیع اور مشتری کا ہر ایک کو وہ چیز عطا کرنا جو اس نے اس دوسری چیز کے عوض میں دینی تھی، یعنی اس کے ہاتھ میں تھی، یہ اس کو عطا کرنا بغیر صیغہ عقد کے، بغیر صیغہ مخصوص کے، یہ معاطات عقد بیع سے کافی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ عقد بیع کا جو ثمرہ ہے جو اس سے لازم آتا ہے وہ معاطات سے، یعنی ملکیت وغیرہ اس سے لازم نہیں آتی ہے۔ یعنی وہ شخص ایک دوسرا جو ہے، یعنی وہ تباعین جو ہیں وہ ان چیزوں کے مالک نہیں بن سکتے ہیں۔ نعم یباح بالمعاطات التصرف، ہاں البتہ معاطات کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ معاطات کے ذریعے تصرف مباح ہو جائے گا۔ یعنی میں نے فرض کریں ایک چیز آپ کو دی ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے ایک چیز لی ہے بغیر صیغہ مخصوص کے، تو اب جو میں نے آپ سے لی ہے میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں، اور جو میں نے آپ کو دی ہے آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، تو معاطات کے ذریعے تصرف جو ہے وہ مباح ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں اس طرح کا اس چیز کو عطا کرنا دینا، یعنی میرا آپ کو دینا وہ چیز اور آپ کا مجھے دینا، اس طرح کا یعنی مالک کا اپنی چیز کو اس طرح دینا، اس سے لازم آتا ہے اذن در تصرف میں اذن لازم آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب معاطات کافی نہیں ہے اور اس سے صرف تصرف مباح ہے، تو پھر یہ آیا حل ہی اباحۃ ام عقد متزلزل، آیا یہ اباحہ ہے، یعنی اباحہ محض ہے، خالص اباحہ ہے صرف، ام عقد متزلزل، یا یہ معاطات عقد متزلزل ہے، عقد ہے لیکن لازم نہیں ہے، متزلزل ہے۔ تو فرماتے ہیں ظاہر العبارت، ظاہر العبارت الاول، عبارت سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی کہ یہ اباحہ محض ہے۔
کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں لفظ یباحو کا ظہور کس میں؟ اباحہ میں ہے، تو بس ظاہر عبارت سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اباحہ ہے۔ البتہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عقد متزلزل ہے۔ اب اگر یہ اباحہ محض ہے، اگر یہ اباحہ محض ہے تو اس کے بعد شہید اول نے فرمایا ہے وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، یعنی اس میں رجوع جائز ہے اگر عین باقی ہے تو فرماتے ہیں اگر عین باقی ہے اور اس میں رجوع جائز ہے تو یہ تو اباحہ کے ساتھ کیا ہے؟ تنافی رکھتا ہے۔ کیا اباحہ میں رجوع یعنی جب ہے بھی اباحہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عین باقی ہے تو رجوع جائز ہے، یعنی آپ اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں، تو واپس تو وہ چیز لی جاتی ہے کہ جس پر کوئی عقد ہوا ہو۔ تو یہاں پر کہتے ہیں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اباحہ کے قول کے بعد اگر یجوز الرجوع مع بقاء العین آیا ہے تو یہ اباحہ کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیوں فرماتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس آپ کی لائبریری میں آتا ہے تو 1 گھنٹہ وہ ادھر بیٹھتا ہے اور آپ سے ایک کتاب لائبریری سے اجازت کے ساتھ لیتا ہے کہ میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، وہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے، تو 1 گھنٹے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ کتاب باقی ہے تو کتاب واپس کریں۔ اب یہ آپ اپنی کتاب جو اس کو آپ نے دی تھی، یعنی اس نے آپ سے لی تھی مطالعہ کے لیے، تو وہ پڑھ رہا تھا، اب آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اپنی کتاب واپس لے سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے، یہاں پر کوئی عقد واقع نہیں ہوا ہے، اس نے آپ سے کتاب لی ہے پڑھنے کے لیے، آپ 1 گھنٹے کے بعد اسے کہہ رہے ہیں کہ مثلا مجھے کتاب واپس کرے، میں نے جانا ہے، تو یہاں پر کوئی یعنی عقد نہیں ہے۔ تو یہاں اس میں بھی کہ ایک چیز میں آپ کے لیے تصرف مباح ہوا ہے اور اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر عقد ہوا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اباحہ کے بعد یجوز الرجوع مع بقاء العین کہنا یہ اس اباحہ کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ ہاں البتہ بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ معاطات جو ہے عقد متزلزل ہے، اور وہاں پر اس لیے چونکہ وہ اباحہ کے ساتھ تعبیر نہیں کرتے ہیں، وہ فسخ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ پھر فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْفَسْخ، اور فسخ ظاہر ہے عقد پر ہی دلالت کرتا ہے، کوئی عقد واقع ہوا ہوگا تو تب اس میں فسخ واقع ہو سکتا ہے۔ وَحَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ عِبَارَةً عَنِ الْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ الْمَذْكُورَيْنِ فَلَا يَكْفِي الْمُعَاطَاتُ، فرماتے ہیں جب بیع عبارت ہو اس ایجاب اور قبول مذکور سے، یعنی الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم، جب اس ایجاب اور قبول سے عبارت ہو بیع تو فلا یکفی المعاطات، تو پھر معاطات کافی نہیں ہے۔ معاطات کیا ہے؟ وَهِيَ اعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغیر العقد المخصوص، یہ ہے ہر ایک شخص کا متبايعین میں سے عطا کرنا اس چیز کا ما یریدہ من المال، کہ جو مال میں سے وہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، عوضاً عوض کے طور پر، کس چیز کے عوض؟ اما یاخذہ من الآخر، وہ جو اس سے دوسرے سے جو چیز اس نے لینی ہے اس کے عوض کے طور پر وہ جو دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا عطا کرنا، البتہ باتفاقہما علی ذالک، کہ ان دونوں کا اس چیز پر کیا ہے؟ اتفاق ہو چکا ہے، یعنی اس معاملے پر جو وہ کرنا چاہتے ہیں راضی ہو چکے ہیں، اس کے اوپر عطا کرنا ہر ایک کا بغیر العقد المخصوص، بغیر عقد مخصوص کے، یہ معاطات ہے، اور یہ معاطات کافی نہیں ہے۔ سواء فی ذلک الجلیل والحقیر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چیز بڑی ہو یعنی قیمتی ہو، والحقیر یا کم ارزش ہو، کم قیمت ہو۔
علی المشہور بین اصحابنا، اس چیز کی بنیاد پر کہ جو ہمارے علماء کے درمیان مشہور ہے کہ یعنی یہ معاطات کافی نہیں ہے، بل قاد یکون اجماعا، بلکہ نزدیک بے اجماع یعنی ممکن ہے کہ اس چیز پر کیا ہو، اجماع ہو کہ یہ معاطات کافی نہیں ہے۔ نعم یباح بالمعاطات التصرف، ہاں معاطات کے ساتھ تصرف کیا ہو جائے گا، مباح ہو جائے گا، یعنی اس چیز کا استعمال کیا ہو جائے گا، مباح ہو جائے گا۔ من کل منہما، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مشتری ہو یا بائع ہو، فی ما سارا الیہ من العوض، کہ جو کچھ بھی عوض کے طور پر اس کے ہاتھ میں چیز آ چکی ہے، یعنی جو بھی عوض اس کے پاس پہنچ چکا ہے اس میں تصرف کیا ہو جائے گا، ہر ایک کی طرف سے مباح ہو جائے گا۔ کیوں؟ لاستلزام دفع مالکہ لہ علی ھذا الوجہ الاذن فی التصرف فیہ، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے، اس سے لازم آتا ہے الاستلزام دفع مالکہ، کہ مالک نے یہ جو دفع کی ہے چیز اس کو اس وجہ پر، یعنی یہ جو چیز دوسرے کو دی ہے اس طرح سے، اس سے لازم آتا ہے الاذن فی التصرف فیہ، کہ اس شخص نے گویا کہ اس کے تصرف میں اجازت دے دی ہے، اس طرح کے دینے سے اذن در تصرف لازم آتا ہے۔ وَهَلْ هِيَ إِبَاحَةٌ أَمْ عَقْدٌ مُتَزَلْزِلٌ، پھر آیا یہ جو معاطات ہے یہ اباحہ ہے، یعنی اباحہ محض ہے، یا عقد متزلزل ہے؟ ظاہر العبارت الاول، عبارت سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اول، یعنی گویا کہ یہ اباحہ محض ہے۔ لأن الاباحۃ ظاہرۃ فیہا، چونکہ اباحہ ہی اس میں کیا ہے، اباحوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ولا ینافیہ قولہ ویجوز الرجوع فیہا مع بقاء العین، فرماتے ہیں جب یہ معاطات اباحہ ہے تو پھر یہ قول یجوز الرجوع فیہا کہ اس میں رجوع کرنا جائز ہے جب عین باقی ہو، تو یہ قول آیا منافات نہیں رکھتا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز عقد واقع نہ ہوا اور اس میں آپ رجوع، تو ظاہر ہے رجوع تو عقد کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافات نہیں رکھتا ہے مصنف کا یہ قول کہ اس میں رجوع جائز ہے اگر عین باقی ہو تو۔ جو مثال میں نے دی ہے خلاصے میں، کہ اگر کتاب ایک بندہ مطالعے کے لیے لیتا ہے تو اس سے جب واپس لی جا رہی ہے تو کوئی عقد نہیں ہوا ہے، جب اس میں رجوع جائز ہے تو یہاں اباحہ میں بھی رجوع جائز ہے، اور یہ رجوع کا لفظ جو ہے کسی عقد کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے۔ لأن ذلك لا ينافي الإباحة، کیونکہ یہ رجوع یجوز الرجوع مع بقاء العین منافات نہیں رکھتا ہے اباحہ کے ساتھ۔ وَرُبَمَا ظَهَرَ مِن بَعْضِ الْأَصْحَابِ الثَّانِي، بس اوقات ظاہر ہوا ہے بعض علماء سے دوسرا قول، یعنی یہ کہ یہ معاطات عقد متزلزل ہے۔ کیوں؟ لِتَعْبِيرِهِ بِجَوَازِ فَسْخِهَا، کہ کیوں ان علماء نے یا اس فقیہ نے تعبیر کی ہے اس کی جواز فسخ کے ساتھ، یعنی یجوز و رجوع نہیں کہا بلکہ فرمایا ہے یجوز فسخ ہوا، یعنی اس کا فسخ کیا ہے، جائز ہے۔ تو یہ فسخ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے علی وقوع امر یوجبہ، یعنی لتعبیر بجواز فسخ کا، کیونکہ اس نے تعبیر کی ہے اس کی جواز فسخ کے ساتھ۔ یہ تعبیر الدال علی وقوع امر، یہ دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسے امر پر واقع ہو یوجب ہو کہ جو موجب فسخ ہو، یعنی عقد ہوگا تو تب وہ فسخ ہوگا، اگر عقد ہی نہیں ہے تو فسخ، پس ان کا فسخ کے ساتھ تعبیر کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض علماء جو ہیں اس کو عقد متزلزل قرار دیتے ہیں۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النِّمَاعِ فَعَلَى الثَّانِي هُوَ لِلْقَابِضِ مَعَ تَحَقُّقِ اللُّزُومِ بَعْدَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَحْتَمِلُهُ وَعَدَمَهُ، فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، چاہے یہ اباحہ ہو یا عقد متزلزل ہو، فرماتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا نما میں، اگر کوئی اس سے نفع حاصل ہوا ہے، کوئی چیز نمو پا گئی ہے، تو اس میں مثلا ایک شخص نے بھیڑ دی تھی تو دوسرے کے پاس بھیڑ جو ہے اس نے بچہ دے دیا ہے، یا اسی طرح اس نے بھی اس کے بدلے میں مثلا کوئی اور چیز دی تھی، بکری دی تھی تو بکری نے بچہ دے دیا ہے، تو یہ نما کس کا ہوگا؟ فرماتے فعلی الثانی، اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ یہ عقد متزلزل ہے
تو ہوا للقابض، تو یہ نما جو مثلا نمو پا گیا ہے، اب جب عقد لازم ہوا تو لازم ہونے سے پہلے اگر مثلا یہ نما حاصل ہوا ہے تو یہ قابض کے لیے ہوگا مع تحقق اللزوم بعدہ، البتہ اگر اس نما کے بعد عقد کا لزوم محقق ہو جاتا ہے، یعنی عقد لازم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلا وہ جو چیز اصل مثلا مبی تھی وہ تلف ہو جاتی ہے، یا کہ اس نے آگے اس کو بیچ دیا ہے، تو یہ جو نما ہوگا، مثلا ایک شخص نے بھیڑ لی تھی، اب عقد متزلزل تھا، اب وہ اس بھیڑ نے بچہ دے دیا، بچہ دینے کے بعد وہ بھیڑ تلف ہو جاتی ہے، یا اس نے کسی کو دے دی ہے، یعنی تیسرے شخص کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، تو یہ جو نما اگر ہم اس کے عقد متزلزل کے قائل ہوتے ہیں، مثلا اس سے پہلے عقد متزلزل تھا، اب تلف ہونے کے بعد لازم، تو یہ نما قابض کے لیے، یعنی جس کے قبضے میں وہ بھیڑ تھی، یہ نما بھی اسی کا ہوگا۔ اگر قابض مثلا بے تھا تو بے کا ہوگا، مثلا بے نے کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں بھیڑ لی تھی، یا اگر مشتری تھا، مثلا مشتری نے ہی وہ بھیڑ خریدی ہے اور چیز کے بدلے میں، تو یہ اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ عقد متزلزل تھا تو یہ نما جو بچہ ہوا ہے یہ قابض کے لیے ہوگا، یعنی وہ جس کے ہاتھ میں تھی، البتہ مع تحقق اللزوم بعدہ، اگر لزوم عقد محقق ہو جاتا ہے نما کے بعد۔ وعلی الاول، لیکن اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ یہ اباحہ ہے، یحتملہ، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ قابض کے لیے ہو نما، یعنی کس طرح کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جب اصل چیز میں تصرف یعنی جائز تھا تو بچہ بھی اب اپنی ماں کے تابع ہے، لہذا یہ بھی اسی کا ہوگا۔ اب جب مثلا اصل چیز تلف ہو گئی ہے، عقد لازم ہو گیا ہے، تو یہ بچہ بھی اسی قابض کا ہوگا۔ وعدمہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ قابض کا نہ ہو، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے تابع نہ ہو، اور چونکہ یہ اباحہ تھا، یعنی اس میں صرف وہ تصرف ہی کر سکتا تھا، تو وہ اس کی ماں تو تلف ہو گئی ہے، اب یہ بچہ مثلا اصل مالک کا ہوگا، نہ کہ قابض کا۔ وَيُفْهَمُ مِنْ جَوَازِ الرُّجُوعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَدَمُهُ مَعَ ذِهَابِهَا۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اگر عین باقی ہو تو رجوع جائز ہے، اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اگر عین باقی نہیں ہے، یعنی تلف ہو گئی ہے، تو پھر رجوع بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَيُفْهَمُ مِنْ جَوَازِ الرُّجُوعِ، اور سمجھا جائے گا اس سے کہ رجوع جائز ہے مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، کہ اگر عین باقی ہو، اس سے کیا سمجھا جائے گا؟ عدمہ، یعنی عدم جواز رجوع مع ذہابها، یا مع ذہاب العین، یعنی اگر عین چلی گئی تو وہ کذالک، شیخ فرماتے ہیں ہے بھی اسی طرح۔ اب یہ عین کا تلف ہونا یہ کس طرح ثابت ہوگا، یعنی کس طرح اس پر تلف جو ہے وہ صدق کرے گا عین کے اوپر، کہ کس طرح عین جو ہے وہ تلف ہو گئی ہے۔ وَيَصْدُقُ بِطَلَفِ الْعَيْنَيْنِ، یعنی یہ عدم رجوع، عدم بقا یا ذہاب کس طرح اس پر صادق آئے گا، تو کہتے ہیں ذہاب عین صادق آئے گا بِطَلَفِ الْعَيْنَيْنِ، جب دونوں چیزیں یعنی مبیع اور ثمن دونوں تلف ہو جائیں، وَأَحْدِهِمَا، یا ان میں سے اگر ایک تلف ہو جائے، وَبَعْضِ كُلِّ وَحْدَةٍ مِّنْهُمَا، اور اگر ہر دو میں سے کسی کا بعض حصہ تلف ہو جائے تو اس پر بھی ذہاب عین کیا آتا ہے؟ صادق آتا ہے، اور اس کے بعد یعنی رجوع جائز نہیں ہوگا۔ وَنَقْلِهَا عَنْ مِلْكِهِ، اور اس طرح اگر وہ چیز نقل ہو جاتی ہے اس کی ملکیت سے، یا وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ گندم سے آٹا بنا دیا جاتا ہے، تو ان پر کیا آئے گا؟ مثلا ذہاب عین صادق آئے گا۔ کہتے ہیں وَيَصْدُقُ بِطَلَفِ الْعَيْنَيْنِ، اور یہ ذہاب صادق آئے گا اگر دونوں چیزیں تلف ہو جاتی ہیں، وَإِحْدَاهُمَا، یا ان میں سے ایک تلف ہو جاتی ہے، یا ان میں سے ہر ایک کا بعض حصہ تلف ہو جاتا ہے، یا وہ ایک شخص ثالث کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں وَبِتَغْيِيرِهَا، اور اسی طرح ان کو اگر تبدیل کر دیا جاتا ہے، كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ، جیسا کہ آٹا بنا دیا جاتا ہے گندم کا، فَإِنَّ عَيْنَ الْمُنْتَقِلِ، وہ عین جو منتقل ہوئی تھی، غیر باقیت، وہ باقی نہیں ہے، مع احتمال العدم، البتہ ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آخری صورت میں کہ جب مثلا اس کی جنس تبدیل کی گئی ہے، گندم سے آٹا بنایا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں پر
عدم ذہاب صادق کا ہے، یعنی کہ عدم ذہاب کا بھی احتمال ہے چونکہ وہی جنس موجود ہے لیکن صرف صفت میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اما لبس ثوب مع عدم تغیرہ فلا اثر له، آیا کپڑے کو پہن لینے سے اس پر ذہاب صادق آئے گا اگر اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اما لبس ثوب، جہاں تک بات ہے کپڑے پہننے کی، مع عدم تغیرہ، اگر اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی، فلا اثر له، تو اس کا اثر اس پر نہیں ہو گویا کہ یہ تبدیل یعنی یہ چیز اس کی عین چلی نہیں گئی ہے۔ وفی صبغہ وقصرہ وتفصیلہ وخیاطتہ ونحو ذلک من التصرفات المغیرۃ لصفۃ مع بقاء الحقیقت نظر، آیا اس کپڑے کے رنگ کرنے میں، اس کو چھوٹا کر دینے میں، اس کو کاٹنے میں اور اس کی سلائی کے ساتھ آیا اس سے ذہاب صادق آئے گا؟ ونحو ذلک من التصرفات، جیسے اور تصرفات جو صفت کو تبدیل کرنے والے ہیں، مع بقاء الحقیقت، ساتھ اس کے کہ اس شے کی حقیقت باقی ہے، کہتے ہیں نظر، اس کے ساتھ اس کے ذہاب صادقانہ اس میں نظر ہے، اشکال ہے۔ وعلی تقدیر رجوع فی العین، کہتے ہیں اگر رجوع جائز ہو گیا، یعنی عین جب باقی تھی، تو قد استعملها من انتقلت الیہ یاخذہ بغیر اجرت، کہتے ہیں جب رجوع جائز ہوگا تو وہ عین جس کو اس نے استعمال کیا ہے، جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے، اس عین کو یاخذہ، وہ اخذ کرے گا بغیر اجرت، بغیر اجرت کے، لأنه فی التصرف، لإذنہ فی التصرف مجانا، کیونکہ خود اس نے اس میں مجانا تصرف کی اجازت دی تھی، تو پس اس کی اجرت نہیں لے سکتا۔ ولو نمت، اور اگر اس نے عین میں نمو ہو گیا تھا، وتلف النما، اور پھر وہ نما تلف ہو گیا، فلا رجوع بہ کالاصل، تو اب اس میں بھی رجوع نہیں کر سکتا اصل کی طرح، جیسا کہ اصل اگر تلف ہو جاتی تو اس پر رجوع نہیں کر سکتا تھا، اب اس نما میں بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ موجود ہے، نما تلف نہیں ہوا ہے، فالوجہان، تو اس میں دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری یہ کہ رجوع نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔